تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، ہمارے سامنے نیکسٹ لیکچر ہے پولیٹیکل سائنس 4th ایئر کا۔ کابینہ کی امریت سے کیا مراد ہے، نیز وہ وجوہات بھی بتائیں جو برطانیہ میں کابینہ کی طاقت میں اضافہ کا باعث بنے۔ یعنی کابینہ کی جو امریت ہے اس سے کیا مراد ہے، وہ تمام وجہ لکھنی ہے جو برطانیہ میں کابینہ کی طاقت کی وجہ ہے۔ کیا برطانوی کابینہ عملی اعتبار سے ملک میں آمر ہے؟ یہ بھی سوال پنجاب یونیورسٹی میں اکثر آیا ہے، سرگودا یونیورسٹی میں بھی آیا ہے۔ کابینہ کی امریت، برطانوی کابینہ ملک کی اصل حکمران ہے۔ 20ویں صدی میں برطانوی کابینہ کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تمام انتظامی، عدالتی، مالیاتی اور قانون سازی کے اختیارات کابینہ دارالعوام کے نام پر استعمال کرتی ہے۔ دارالعوام میں کابینہ کے پیش ہونے والے تمام مسودات یا بل یقیناً منظور کر لیے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے کسی ممبر کے بل کو اگر کابینہ کی حمایت حاصل نہ ہو تو وہ اپنا بل کبھی پاس نہیں کروا سکتا۔ 1869، 1960 اور 1669 کے 3 پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں کابینہ نے 907 بل پیش کیے، جن میں سے 906 منظور ہوئی ہیں، جبکہ دوسری پارلیمنٹ کے ممبران نے 3510 بل پیش کیے، جن میں سے 71 بل منظور ہوئی ہیں۔ ہر سال 50 سے 70 بل منظور کرواتی ہے کابینہ، جبکہ پرائیویٹ ممبر بل ہوتے ہیں ان کے پاس تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کے بل اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ ممبرز کو وہ بل دیکھنے کی پھر فرصت ہی نہیں ملتی۔ تمام انتظامی اختیارات کابینہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں۔ دارالعوام جو ہے کابینہ کی تمام سرگرمیوں کی مکمل حمایت کرتا ہے، حالانکہ کابینہ دارالعوام کی مخلوق ہے۔ یعنی جو دارالعوام کے لوگ ہوتے ہیں وہی کابینہ کے اندر سے چنے جاتے ہیں، یعنی کابینہ کا خالق دارالعوام ہے۔ لیکن شاید کابینہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنے خالق کو ختم کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ یعنی جو دارالعوام سے لوگ لے کر کابینہ بنائے جاتے ہیں، کابینہ کے لوگ پھر دارالعوام کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کابینہ کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر آخری بار 1985 میں دارالعوام نے کابینہ کو برخاست کیا تھا۔ اس وقت لبرل حکومت برسر اقتدار تھی۔ اس کے بعد آج تک دارالعوام نے کابینہ کو کبھی برخاست۔ اس کے بعد ایک برطانوی مفکر وہ کہتا ہے کہ دارالعوام کابینہ کی ہدایت اور قیادت کے عین مطابق عمل کرتا ہے۔ کابینہ کی تمام اختیارات 20ویں صدی میں حاصل ہوئی ہیں۔ 19ویں صدی کے اول و آخر تک، یعنی 19ویں صدی تک تمام اختیارات پارلیمنٹ کو حاصل تھے۔ نظریاتی اور عملی طور پر پارلیمنٹ کو حکومتی امور میں بالادستی حاصل تھی، لیکن 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی کابینہ نے برطانیہ میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی، تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ برطانیہ میں کابینہ کی امریت کیسے اور کیوں کر ختم ہوئی، اس کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی تنظیم۔ برطانیہ میں سیاسی جماعتیں بہت زیادہ منظم اور متحد ہیں۔ ہر سیاسی جماعت اپنے اراکین پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ کسی ممبر کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کے منشور یا پالیسیوں سے انحراف کرے۔ نہ ہی کوئی ممبر فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ جیسی سیاسی برائیوں کا سہارا لینے کے قابل ہوتا ہے۔ دراصل اگر کوئی ممبر اپنے سیاسی جماعت کے منشور سے اختلاف رکھے تو اس کو پارٹی چھوڑنا پڑتی ہے، جو کہ اس ممبر کے لیے سیاسی موت کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو اسے دوسری سیاسی جماعتوں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ ملائے گی اور نہ ہی وہ اس قابل ہوگا کہ آزاد امیدوار کی حیثیت انتخابات میں حصہ لے۔ یعنی جو ایسی غلطی کرتا ہے نہ اسے کوئی پارٹی ساتھ ملاتی ہے، نہ خود کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے آزاد امیدوار عام انتخابات میں حصہ لینے کے قابل ہوتے تھے، کیونکہ ایک تو اس وقت انتخابات میں خرچہ کم ہوتا تھا اور دوسرا یہ کہ رائے دہندگان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی جن میں رسائی آسانی سے ہوتی تھی۔ لیکن اب برطانیہ میں رائے دہندگان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ عام انتخابات میں بہت زیادہ خرچات ہیں جو کہ کسی امیدوار کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پر سیاسی جماعتیں بہت زیادہ منظم ہیں اور اپنے اراکین کی اطاعت
کرنے پر مجبور ہیں۔ تیسری دنیا کے ممالک میں سیاسی جماعتیں اس قدر منظم نہیں تھیں، جس کی وجہ سے فلور کراسنگ، ہارس ٹریڈنگ جیسے واقعات آئیں۔ ہارس ٹریڈنگ دیکھنے میں آتی ہے۔ اٹلی، فرانس اور پاکستان میں جماعتیں بہت غیر منظم ہیں۔ دو جماعتی نظام۔ نیکسٹ کیا بات ہے؟ برطانیہ میں دو جماعتی نظام نے کابینہ کی امریت میں اضافہ کیا ہے۔ برطانیہ کے سیاسی نظام میں بنیادی طور پر صرف دو سیاسی جماعتیں یعنی کنزرویٹو پارٹی اور دوسری لبرل پارٹی ہے اور سرگرم میں عمل ہیں۔ عوام بھی انہی دو جماعتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جب کوئی سیاسی جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو اس کے اراکین کو اپنی جماعت کی تمام پالیسیوں کی ہر حال میں حمایت کرتے ہیں، حالانکہ وہ بعض پالیسیوں کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ وہ حزب اختلاف بھی پالیسیوں کی حمایت کرنے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ ان کا منشور ان کی اپنی جماعت سے بالکل مختلف ہوتا ہے، یعنی ان کا جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی جو ہے آزادانہ تجارت پر یقین رکھتی ہے، جبکہ لیبر پارٹی جو ہے اشتراکیت کی اقتدار کی قائل ہوتی ہے۔ فرانس، پاکستان اور بھارت میں بہت سی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ تقریباً ایک ہی جیسا منشور رکھتی ہیں، اسی لیے ان کے اراکین ایک جماعت میں تو دوسری جماعت میں جاتے رہتے ہیں، جس سے ان ملکوں میں حکومت جو ہے مستحکم بنیادوں پر قائم نہیں ہوتی، یعنی مضبوط نہیں رہتی۔ برخاستگی کا اختیار۔ برطانیہ میں کابینہ کا زیادہ بااختیار ہونا اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ دارالعوام کے خاتمے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، جو کہ کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ برطانیہ میں یہ روایت ہے کہ جب دارالعوام میں کابینہ کے کسی بل کو منظوری حاصل نہیں ہوتی تو وہ کابینہ کو فوری طور پر مستعفی نہیں ہونا پڑتا، بلکہ وزیر اعظم ملکہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ دارالعوام کو برخاست کر دے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب حکومت سازی کے لیے دوبارہ انتخابات ہوں گے، جن میں اخراجات دوبارہ منتخب نہ ہونے کے خطرات بھی ہوتے ہیں۔ ان خدشات کو کوئی بھی مول لینے پر رضامند نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سے اراکین دوبارہ منتخب نہیں بھی ہو سکتے، اس لیے یہ ڈر تمام اراکین کو اپنی جماعت کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے۔ پس دارالعوام کی وزیر اعظم یعنی کابینہ کے ہاتھوں برخاستگی ایک مزاحمت کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی وہ اس کے بعد بیجہوٹ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کابینہ دارالعوام کی تخلیق ہے، لیکن دوسری تخلیقات کے برعکس یہ اپنے خالقوں کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ فرانس میں کابینہ کو عملی طور پر مقننہ کو برخاست کرنے کے اختیارات حاصل نہیں ہیں، اس لیے ممبران کو فلور کراسنگ سے ذرا بھی خوف نہیں آتا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نشستیں مقننہ میں پھر بھی محفوظ رہیں گی۔ اس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ حکمت عملی کے اصول۔ برطانیہ میں کاروبار حکومت چلانے کے لیے حکمت عملیاں واضح کرتی ہے۔ تمام تر ذمہ داری کابینہ پر ہوتی ہے۔ کابینہ اس سلسلے میں مختلف قسموں کے مسودات یا بل تیار کرتی ہے، جن میں ہر محکمے کے اصول و ضوابط کے سلسلے میں مکمل معلومات ہوتی ہیں۔ یہ مسودات یا بل پارلیمنٹ میں پیش کیے جاتے ہیں اور ان بلوں کو منظور کروا کے کاروبار حکومت کو آسانی سے چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں ہر بل کو بحث کے لیے کابینہ ایک مقررہ وقت دیتی ہے۔ اس طرح دارالعوام میں زیادہ تر وقت حکومتی مسودات کو منظور کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں، جس سے پرائیویٹ ممبر کا بل بہت کم وقت ہونے کی وجہ سے منظور نہیں ہو پاتا۔ مالیاتی کنٹرول۔ برطانیہ میں تمام مالیاتی کنٹرول کابینہ کے پاس ہوتا ہے۔ ہر قسم کے ٹیکس لاگو کرنا اور ان کا نفاذ کرنا کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا سالانہ جو بجٹ ہوتا ہے چانسلر آف دا ایکسچیکر پیش کرتا ہے، جو کابینہ کا اہم رکن ہوتا ہے۔ اس طرح ملک کے تمام محکموں اور مقامی اداروں کو بجٹ مہیا کرتا ہے، کابینہ مہیا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کابینہ کی فوقیت تمام اداروں سے خود بخود آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تفویض شدہ قانون سازی۔ کابینہ نے 20ویں صدی کے آغاز سے ہی اس قدر اختیارات حاصل کر لیے ہیں کہ اسے براہ راست قانون سازی سے بھی روکا گیا ہے۔ دراصل پارلیمنٹ جب ریاستی اداروں کی تنظیم و تشکیل اور اختیارات و فرائض کے متعلق قانون سازی کرتی ہے تو اس میں تفصیل اور وضاحت سے اجتناب کرتی ہے۔ اس طرح کابینہ محکموں میں اختیارات و فرائض اور دیگر امور کی
تشریح اور توضیح میں اپنی صوابدید کے مطابق قانون سازی کر لیتی ہے۔ 20ویں صدی میں برطانیہ میں صحت، تعلیم اور دوسرے مقامی اداروں میں بے پناہ وسعت ہوئی ہے، جس میں ان کے معاملات کو پارلیمنٹ ایک مقررہ وقت میں نمٹانے سے بھی قاصر ہوتی۔ اسی لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے عمل کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے کابینہ بھی قانون سازی کے اختیارات سونپ دیے گئے، جس سے کابینہ کی اہمیت میں گراں قدر اضافہ ہو گیا ہے۔ ہنگامی حالات۔ 20ویں صدی میں دو عظیم جنگوں کے دوران ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ نے کابینہ کو بھی مختلف معاملات میں قانون سازی کے اختیارات سونپ دیے ہیں۔ کیونکہ ہنگامی حالات میں فوری فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، کابینہ کی تجربہ کار اور قابل افراد ہی ہنگامی حالات میں مناسب طور پر فیصلے کروانے کے قابل سمجھے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہنگامی حالات نے بھی برطانیہ میں بے پناہ اختیارات کو تفویض کیے ہیں۔ خاص طور پر 1928 میں معاشی بدحالی کے دور میں کابینہ کو لامحدود اختیارات حاصل تھے۔ پارلیمانی قوانین جو پارلیمنٹ میں بنتے ہیں۔ پارلیمانی قوانین 1911-1949 نے دارالامراء کے اختیارات کو کم کر کے کابینہ کے اختیارات میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد کابینہ کی مرکزی حیثیت۔ برطانوی سیاسی نظام میں کابینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گلیڈ سٹون کیا کہتے ہیں؟ کابینہ وہ تین طرفہ جوڑ قبضہ ہے جو کہ عملی آئینی اقدامات کر کے بادشاہ یا ملکہ یا دارالعوام کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح پروفیسر رمزی میور کیا کہتے ہیں؟ رمزی میور کہتے ہیں کہ کابینہ کو ریاست کی جہاز کی رہنمائی والے پہیے سے تشبیہ دی جاتے ہیں۔ ایل ایس آمری وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کابینہ حکومتی رہنمائی کرنے والا مرکزی ادارہ ہے۔ کابینہ کی مرکزی حیثیت کی وجہ سے اس اختیارات میں اضافہ ہوا ہے۔ حکمران جماعت سے تعلق۔ کابینہ کا تعلق حکمران جماعت سے ہوتا ہے، چونکہ حکمران جماعت ہمیشہ اکثریت میں ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپوزیشن کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس طرح کابینہ مطلق العنان میں بن جاتی ہے۔ وزراء کی مشینری مشترکہ ذمہ داری۔ وزراء کی جو مشینری ہوتی ہے وہ ساری ایک اکٹھی ہوتی ہے اور وہ سارے مل کے کابینہ کے ارکان سے منتخب ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ کابینہ کی امریت ایک وجہ وزراء کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہر وزیر اعظم کو علم ہوتا ہے کہ ایک وزیر کو شکست سے ساری کابینہ مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اس احساس سے وہ وزیر دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اس طرح کابینہ کی طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مطلق العنان بن جاتا ہے۔ انتظامی انصاف۔ مختلف محکموں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے محکموں سے متعلقہ مقدمات کا فیصلہ کرے۔ اس سے قبل ان مقدمات کا فیصلہ نچلی عدالتیں کرتی ہیں۔ اس طرح بھی یہ اختیارات جو ہیں چلتے رہتے ہیں۔ کابینہ کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے اس طرح بھی۔ اس کے بعد آ گیا ہے دارالعوام کو معزول کرنے کے اختیارات۔ وزیر اعظم جو کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے بادشاہ کو پارلیمنٹ کو معزول کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اراکین کابینہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس طرح کی ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں اپنے وزیر اعظم کو کہہ کر پارلیمنٹ کو معزول نہ کروا دیں۔ ماحصل کنکلوژن۔ مندرجہ بالا بحث سے پتہ چلتا ہے کابینہ کی مقبولیت اور اختیارات دن بدن برطانیہ میں بڑھ رہی ہے۔ ان کی اکثر وجوہات تو بیان کر دی گئی ہیں۔ مزید یہ کہ بین الاقوامی تعلقات میں بے پناہ اضافے اور جدید سیاسی رواجات نے دنیا کو فوری فیصلوں پر مجبور کر دیا ہے۔ برطانیہ پوری دنیا میں پیش آنے والے واقعات سے فوری طور پر نبرد آزما ہونے کے لیے کابینہ کے تجربہ کار اور قابل افراد کے فیصلوں پر انحصار کرتا ہے۔ اس لیے کابینہ برطانوی سیاسی نظام میں مرکز نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن برطانوی نظام کو آمر کا نام دینا، اسے ہٹلر یا مسولینی جیسا آمر سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ برطانوی نظام میں کسی صورت میں طاقت کے زور پر برطانوی عوام پر حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں، طاقت کے زور پر برطانیہ پہ حکومت نہیں کی جا سکتی۔ آمریت قائم کرنے سے باز رکھنے والی وجوہات۔ بہت سی ایسی وجوہات جو کابینہ کو اپنی امریت قائم کرنے سے باز رکھتی ہیں، ان میں درج ذیل ہیں۔ حزب اختلاف۔ کابینہ کی امریت میں سب سے بڑی مزاحمت حزب اختلاف کا وجود ہے، کیونکہ برسر اقتدار پارٹی اس بات سے بخوبی واقف ہوتی ہے کہ حزب اختلاف حکومت تمام پالیسیوں پر کڑی نگرانی رکھتی ہے، یعنی حزب اختلاف کو اقتدار میں لے آئیں، اور اس کے لیے برسر اقتدار ہمیشہ جو ہے جمہوری اقدام کے لیے ہی قائم عمل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہے کہ رائے عامہ،
یعنی عوام کی رائے، ہر بندی کی رائے۔ بادشاہ کے عوام، برطانیہ کے جو عوام ہوتے ہیں وہ اپنے سیاسی نظام میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ برطانیہ میں شراکت دار ثقافت کلچر کا بڑا ہی زیادہ کردار ہے۔ عوام حکومت کی تمام پالیسیوں پر کڑی نظر رکھتی ہے اور عام انتخابات میں گزشتہ حکومت کے کارناموں اور فلاحی کاموں پر پوری نظر رکھی جاتی ہے۔ آئندہ حکومت سازی میں کسی مناسب سیاسی جماعت کو ہی برسر اقتدار آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں بہت سی مذمتیں جو کابینہ کو آمرانہ رویہ اپنائے رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ دراصل اس وقت دنیا کا کامیاب ترین جمہوری نظام ہے وہ برطانیہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کابینہ کو برطرف کرنے کے طریقے۔ کابینہ کو برطرف کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ دارالعوام اگر کابینہ کے کسی وزیر کا مسودہ یا بل رد کر دے تو کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ دارالعوام کابینہ کے بنائے ہوئے بجٹ مسترد کر دے تو کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ دارالعوام کسی ایسے پرائیویٹ بل کو پاس کر دے جس کی کابینہ کو حمایت حاصل نہ ہو۔ اس کے بعد دارالعوام کسی کابینہ کے وزیر کے خلاف تحریک یا مذمت پیش کرے۔ اس کے بعد دارالعوام کابینہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرے، یعنی دارالعوام کابینہ کے خلاف یہ کہے کہ وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، ان میں یہ غلطی ہے۔ ان تمام مذکورہ بالا طریقوں سے کابینہ کو برطرف کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہونا انتہائی مشکل ہے۔